अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुशामदीद। आज हमारे साथ हैं बेहद अहम मेहमान अमेरिका से जनाब मोहम्मद आतिफ फरीद साहब। आतिफ फरीद साहब साइंटिस्ट हैं, नासा से वाबस्ता हैं। मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका मजमून है। जैसे मैंने आपसे कहा, नासा से वाबस्तगी के अलावा आप नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हम यकीनी तौर पर उनसे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उससे मुतालिक जो दिलचस्प सवालात हमारे जहनों में हैं नासा से मुतालिक। मगर जनाब आज हमने उन्हें मदऊ किया है एक खास सबक, और वो वजह है एहसास तख्लीक़ार जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। इस शहर की मकबूल तरीन शख्सियत, मकबूल तरीन अदीब, दिल अजीज शख्सियत। और तारड़ साहब को चाहने का, उनसे अपनी मोहब्बत के इजहार का अलग अलग तरीका लोगों ने अपनाया। ये कहा जा सकता है कि उर्दू तारीख में या कम अज कम अहद हाजिर में उन जैसा मकबूल अदीब, उनसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अदीब मौजूद नहीं है। हम सब उनके मद्दाह हैं। मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहने वालों ने अलग अलग ढब पे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उसी में एक जरिया था तकिया तारड़। तकिया तारड़ एक ग्रुप जो पहले पहल फेसबुक पे हमें नज़र आता है, और हम देखते हैं कि वहाँ तारड़ साहब के चाहने वाले इकट्ठे होते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनकी किताबों से इक्तबासात पढ़ते हैं, मिल बैठते हैं, कुछ गपशप करते हैं, और अपने उस अदीब से जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं उसका तस्करा करते हैं। और कहीं कहीं उन महफिलों में तारड़ साहब भी मौजूद होते हैं। तकिया तारड़ एक बेहद संजीदा कोशिश थी। जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया कि दीगर इस तरह के सफ़ात जो सिर्फ फैंस तो बनाते हैं, उसके मुकाबले में यहाँ एक अमली एक्टिविटी थी। यानी कि यहाँ फेसबुक से परे भी, फेसबुक के बाहर भी कुछ रूनुमा हो रहा था, कोई वाकया हो रहा था। आखिर ये पेज किसने बनाया, इस पे क्या एक्टिविटीज होती हैं, और आगे इस पेज को चलाने वाले जो एडमिन्स हैं, जो दोस्त हैं, क्या मुस्तकबिल में उनकी नजरें किन गोल्स पे हैं। मोहम्मद आतिफ फरीद साहब, खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम इकबाल खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मुझे मौका देने का, और ज़रा नवाजी है आपकी। फॉर ऑल द व्यूअर्स, इकबाल भाई इज फॉर मी इज अ ब्रदर फॉर मोर देन 10 years आई नो हिम। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। और आपसे मेरे मोहब्बत एक ताल्लुक़ है, कभी हम मिले नहीं हैं। एक तो तारड़ साहब से एक ताल्लुक़ और मोहब्बत हमारे दरमियान एक संबंध है, और फिर आपकी अपनी शख्सियत है। तो सर ये बताइएगा, कैसे ये ख्याल आपके जहन में आया कि सोशल मीडिया को, जो एक नया फोरम है जो दुनिया को तब्दील कर रहा है, कर चुका है, उससे इस एहसास तख्लीकार को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाए? बुनियादी तौर पे सलजोक और सुमेर और एनी, इनसे मेरा राब्ता सन 1997 से है, ख़त किताबत के ज़रिए। तो हम उस ज़माने में पेन पैल्स वक्त थे, यानी कलमी दोस्ती जिसे कलमी दोस्ती थी। और वो दोस्ती इस तरह हुई कि मुझे एक सवाल 1997 में पेश आया खाना बदोश पढ़ के, और उस खाना बदोश जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से एक पूरी कहानी का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन वो कहानी बयान नहीं की गई। ज़ाहिर है तारड़ साहब ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, जो सफ़रनामे जो है वो सर फहरिस्त हैं। तो खाना बदोश ने एक मेरे जहन पे ऐसी छाप छोड़ी। मैंने एक ख़त लिखा, जो उन दिनों मैं शारजा में रहता हूँ, तो मेरे पास और उसमें मैंने दरख्वास्त की कि अगर मुझे ईमेल का जरिए जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो सुमेर ने मुझे जवाब दिया कि ये हुआ था फर्दर। मैंने उसका दोबारा जवाब दिया, एक और सवाल किया, फिर एनी ने जवाब दिया, फिर सलजोक से बातचीत शुरू, फिर इस तरह एक फ़ोन पे सिलसिला शुरू हुआ। मुलाकात तो नहीं हुई, तारड़ साहब से सलाम दुआ हो गई। सन 2007 में सलजोक ने मुझसे रब्ता किया, वो न्यूयॉर्क में कि अब्बा की वेबसाइट करनी है, बनानी। उस वक्त फेसबुक आई थी 2007 में, लेकिन फेसबुक वाज नॉट प्रेवलेंट, इट केम आउट ऑफ हार्वर्ड एट दैट टाइम। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़.com, मुस्तनसर.com, ये अमेरिका में ये आई टुक देम ओवर। उन दिनों मैं कनाडा में होता था, बट आई टुक देम ओवर इन यूनाइटेड स्टेट्स। वो उसके ऊपर काम शुरू किया। 2007 में मुझे इंट्रोडक्शन हुआ, तारुफ हुआ फेसबुक से। तो वहाँ पे मेरे पास यहाँ टोरंटो लाइब्रेरी के अंदर कनाडा में तारड़ साहब की तकरीबन सारी किताबें, और एक लाइब्रेरी में नहीं, टोरंटो के अंदर अगर
35 लाइब्रेरियां हैं, तो 35 में से 30 में पूरी की पूरी किताबें मौजूद हैं। सही। तो वो मैं पढ़ता गया और वहाँ पे मुझे 2007 में मैंने इसका मुस्तनसर हुसैन तारड़ रीडर्स वर्ल्ड के नाम से एक ग्रुप बनाया जिसमें 6 लोग थे, जिसके आप माशाल्लाह एक बहुत ही अहम रुकन हैं। और जब भी मैंने आपसे दरखास्त किया, आपने मुझे कभी टर्न डाउन नहीं किया। आपने वो ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स तक जिसमें तकिया तारड़ मेजर है होस्ट किए हैं, बल्कि माशाल्लाह आपकी मौजूदगी जो है वो उसको 4 चांद लगा देती है। उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया सर, मेरे लिए अदा तो यूं रीडर्स वर्ल्ड, मुस्तनसर हुसैन तारड़ रीडर्स वर्ल्ड का एक सिलसिला शुरू हुआ। और वहाँ पे जहाँ तारड़ साहब विराजमान होते हैं दोस्तों के साथ मॉडल टाउन में, तो उसको किसी ने कहा तकिया तारड़। सुमेरा अंजुम होती थी हमारे साथ एक सीनियर मेंबर, उन्होंने इसका नाम मुझे सजेस्ट किया कि तकिया तारड़ के नाम से हम एक सीटिंग शुरू करें पाकिस्तान में, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल वगैरह होते हैं, ये प्रीडोमिनेंटली एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के केमिक्स में ज़्यादा होते हैं, बजाय इसमें ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा अदब के ऊपर भी गुफ्तगू होती है बड़े लोगों से। आप भी माशाल्लाह वहाँ पे जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा फोरम नहीं एग्जिस्ट करता था पाकिस्तान में तकरीबन 6 या 7 साल पहले, जहां आप बगैर पैसे दिए जा सकें, या जहां पे इस तरह के कोई एक्सटर्नल जो हैं फैक्टर्स आप पे इन्फ्लुएंस ना कर रहे हो। तो तकिया तारड़ शुरू इस तरह हुआ कि हमने कहा जी 6-7 लोग, 12 या 15 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, अपनी अपनी किताबें लें, अगर नहीं ला सकते तो जो जिनके पास किताबें हैं एटलीस्ट वो किताबें लेके वहां पहुंचे और वहां अपने पसंद के पैराग्राफ्स पढ़ें। सही। पढ़ने के बाद उन पे गुफ्तगू करें और अपने जाती राय से आगाह करें। अब जो एक अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में मैंने कल्चर देखा है कि अगर आप किसी से इख्तलाफ करते हैं तो आप उसके सर पे डंडा नहीं मारते। सही। आप कहते हैं जी इट्स ओके टू इट आई एग्री टू डिसएग्री, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ और आपका भी मुझसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, मैं आपकी राय का एहतराम करूँ। एग्जैक्टली। तो ये सिलसिला इस तरह अब 6-7 साल हो गए, 7 साल तो हो गए कम से कम जो तकिया तारड़ शुरू हुआ। इसमें तारड़ साहब को अक्सर हम दावत देते हैं, अगर वो लाहौर या उसके गिरदो नवा में हो, तो कुछ अर्से तो उनकी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से शरीक नहीं हो सके। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मैसिव तकिया तारड़ हुआ था लाहौर, अंदरून लाहौर के अंदर एक हवेली है उसमें, वहाँ तारड़ साहब ना सिर्फ शरीक हुए बल्कि उन्होंने मुकम्मल जिसे कहते हैं शिरकत की। और अल्लाह का फजल ही कह सकता हूँ कि मेरा नाम लाहौर आवागी के अंदर वहाँ मौजूद है तकिया तारड़ के हवाले से। तो ये थोड़ी सी वो है बैकग्राउंड। सर मुस्तनसर हुसैन तारड़ रीडर्स वर्ल्ड, मुस्तनसर हुसैन रीडर्स वर्ल्ड के बारे में भी हमें कुछ बताइएगा कि तारड़ साहब से मुतालिक फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, ग्रुप कह लें, फेसबुक पेजेस हैं जिसपे खासे लोग मुतहरिक हैं, 80-90 हज़ार लाइक्स हैं, मगर ये रीडर्स वर्ल्ड क्यों मुनफरिद है? इसकी एक्टिविटीज और इसके शुल्का क्या ज़्यादा कमिटेड हैं आम फेसबुक पेजेस के मुकाबले में, या दीगर फेसबुक पेज जो दीगर लोगों ने बनाए हुए, यकीनी तौर पर उसमें भी आप जैसे चाहने वाले लोगों की खुलूस शामिल है, मोहब्बत शामिल है, मगर रीडर्स वर्ल्ड का क्या मामला है? खुलूस और मोहब्बत होना जो है वो अपनी जात की हद तक तो बहुत बेहतर है, लेकिन उसको प्रोपोगेट करना, उसको आगे पहुंचाना, ये बुनियादी बात है। और रीडर्स वर्ल्ड के अंदर वो सब लोग मौजूद हैं जो संजीदगी के साथ तारड़ साहब को पढ़ते हैं और उन जैसे और जो अदीब हैं उन्हें भी पढ़ते हैं। और जैसे बका मुल्तानी एक फेमस कैरेक्टर है तारड़ साहब के, और वो बुनियादी तौर पे वो बका साहब जो हैं वो बताते खुद एक बहुत अच्छे ट्रैकर हैं। और हमारे पास एक डॉक्टर नजीम है डिट्रॉयट में, वो जब जाते थे तो वो तारड़ साहब के साथ सफरों में जाया करते। तो ये सारे लोग रीडर्स वर्ल्ड में मौजूद हैं। तारड़ साहब बजाते खुद रीडर्स वर्ल्ड में मौजूद हैं इस सेंस में कि मोहतरमा मैमूना तारड़ साहिबा जो हैं वो हमने उनको चीफ एडमिन पे दरख्वास्त की कि आप
ہم سب کی چیف پیٹرن بنے. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی بات یہ ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو کسی بھی طریقے سے. تو اور تارڑ صاحب کی جو جتنی بھی تصانیف ہیں, راکھ لے لیں آپ, راکھ کے اندر پورا پاکستان انہوں نے سپورٹ کیا. ایک اتنا سا وہ ہے ناول, پورا پاکستان, کیا بلوچستان, کیا سرحد جسے ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں, کیا پنجاب, کیا سندھ, کیا اور دوسرے ہمارے جو پاکستانی علاقے. تو وہ راکھ جو ہے وہ ایک ماڈل ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم وہ پڑھیں تو اس کے اندر تمام ادیان جو پاکستان میں موجود ہے, جس کے اندر کوئی بھی ایسا دین نہیں تارڑ صاحب نے چھوڑا جس کا کیریکٹر اس کے اندر نہ ہو. پاکستانی کی حیثیت سے پیش کیا. تو بنیادی طور پہ پاکستانی چاہے وہ کسی بھی مسئلے سے تعلق ہو, اس مٹی کا بچہ ہے, اس مٹی سے جنا ہے. تو یہ بنیاد ہے ہمارے مستنصر حسین تارڑ ریڈرز ورلڈ کی اکائی کی, ایک اکائی کی شکل اختیار کر چکا ہے 11 سال. آپ اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھی عملی طور پہ متحرک ہیں, تارڑ صاحب کے نقوش پاک کا تعاقب کرتے ہوئے ان جگہوں پہ جاتے ہیں, ان وادیوں کا رخ کرتے ہیں, اور خود بھی ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو لکھاری ہیں. اور میں بھی جب شریک ہوا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو کہانیاں لکھ رہے ہیں, کچھ سفر نامے لکھنا چاہتے ہیں, کچھ نے ارادہ کر لیا ہے اور وہ اپنے من پسند مصنف کو یا جس سے وہ بے پناہ عقیدت محبت رکھتے ہیں اس سے ملتے ہیں, اس سے سیکھنے کا عمل ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہیں, اس کے رکن کتنے ہیں ریڈرز ورلڈ کے اس وقت, اور اگلا پروجیکٹ کیا ہے آپ کا؟ 19,300 کے قریب ارکان ہیں. اور آپ کا سنجیدہ ہونا ضروری ہے. مطلب مزاح زندگی کے ساتھ چلتا ہے لیکن اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو, بنیاد یہ ہے. اس میں ہمارے پاس ایک رانا عثمان ہیں, وہ بذات خود انتہائی بڑے وہ ہیں ٹریکر. اس میں آپا تہمینہ صابر ہیں جو ٹریکر تو نہیں ہیں لیکن وہ لکھتی ہیں, اور ان کی لکھائی ابھی تک ہم نے اس میں چھاپی نہیں ہے. اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے قرۃ العین حیدر ہیں, قرۃ العین راٹھور کرنے شادی کے بعد وہ ہماری چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں. محترم دلپذیر صاحب یہ سب لکھتے ہیں, اور شاہ جی ہیں ہمارے, ظاہر شاہ. تو یہ اور تحسین ہے ہمارے ایک نوجوان جو جب سفر کرتے ہیں تو ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ کہاں پہ کیا واقعہ ہوا, کس طرح ان کی کس سے ملاقات ہوئی, تارڑ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو اگلا جو ہمارا فیز ہے ابھی ڈیورنگ دا پینڈیمک, تو آبویسلی ہم نے زیادہ اس کو نہیں پش کیا, ہم نے بلکہ پہلا گلوبل تک یہ تارڑ کیا تھا آن لائن. جو اگلا پوٹینشیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو باضابطہ لائبریریوں میں منعقد کیا جائے, بجائے اس کو ایسی جگہ پہ, اب بجائے اس کے کہ اس کو جیسے پارک ہے وہ اچھی جگہ ہے, اور جیسے کسی کا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے, لیکن وہ کسی پہ گھر کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص پہ بوجھ ڈال رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور تکیہ تارڑ کی ایک اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں کھانا پینا سب مشترک ہوتا ہے, بالکل کسی پہ بوجھ نہیں پڑتا, سب مل کے کرتے ہیں, سب مل کے کرتے ہیں. اور یہاں میرے بھائی تحسین عزیز کا ذکر آیا, تو تحسین جب تم یہ ویڈیو دیکھو تو یہ مومنٹ تمہارے لیے تھا کہ تارڑ صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے عاطف بھائی یہاں پہ ہیں اور تمہیں ہم نے یاد کیا. سر یہ میں کچھ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے اس پیج تک میری رسائی ہوئی تھی, مجھے اس کی خبر ملی تھی, تو تقریباً 7 ساڑھے 7 8 ہزار اس کے ممبر تھے. اور اگر عاطف صاحب اس کی ممبرشپ کو اوپن کر دیں اور ہر تارڑ صاحب کا مداح یہاں آنے لگے تو اب تک میرے خیال میں یہ 70-80 ہزار کے قریب اس کے رکن ہو جاتے. لیکن جیسے انہوں نے کہا سنجیدگی کو, کمٹمنٹ کو پیش نظر رکھا ہے. تو سر یہ بتائیے کہ ادیب تو اور بھی ہیں, مقبول بھی ہیں, لیکن یہ کیا بات ہے کہ تارڑ صاحب کا جو پڑھنے والا ہے وہ کچھ زیادہ ہی کمیٹڈ ہے, کیا اس کا سبب ہے؟ تارڑ صاحب بنیادی طور پہ اس زمانے کے اسد اللہ خان غالب ہیں. اچھا, صحیح. جیسے اسد اللہ خان غالب کو آج بھی ساری دنیا پڑھتی ہے 150 سال کے بعد ان کی وفات کے, کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. بنیادی طور پہ اتنی سادہ زبان, تارڑ صاحب کا کوئی بھی سفر نامہ اٹھا کے دیکھتے ہیں, کوئی بھی ناول, وہ اتنی سادہ زبان میں آپ جیسے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, صحیح, جیسے وہ آپ کو کہانی سنا رہے ہیں کہ اے میرے قاری
ان آنکھوں سے پڑھ ضرور لیکن سن کے میں کیا سنا. صحیح. تو سر یہ بتائیے گا کہ ایک نیا فنومنا ہے اور میں بھی اور بہت سارے دوست اس پہ تذکرہ کرتے ہیں, اختلاف رکھنے والے اختلاف بھی رکھتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اردو میں ایک ادیب کے نام کے ساتھ ایک ازم جنم لے رہا ہے یا لے چکا ہے. طاہر صاحب کی جو فالوئنگ ہے, ریڈرز ورڈ ہو یا باقی جو ان کے فیس بک پیجز ہوں جہاں ان کے چاہنے والے موجود ہیں, تو یہ تارڑزم کا کانسیپٹ اردو میں ایمرج ہوا ہے. بہت ہی کمیٹڈ ریڈرز ہیں. تو کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ جو لیڈر ہیں طاہر صاحب کے, یہ صرف انہیں ہی پڑھتے ہیں. کیا یہ الزام درست ہے کچھ حد تک؟ نہیں, یہ درست نہیں ہے. آپ کوئی بھی اور پاکستان کا ادیب عبداللہ حسین لے لیں اور انتظار حسین لے لیں, مشتاق احمد یوسفی لے لیں, آپ کسی بھی ایک ادیب, یہ بہت زبردست ادیب ہیں, ان کے اوپر کوئی بھی ایک مقالہ کسی یونیورسٹی کا نکال کے دکھا دیں پاکستان. صحیح. یہ شریفہ طاہر صاحب پہ یک نشد 3 ہے. تین طاہر صاحب کو مقالے. ماسکو میں پڑھایا جاتا ہے. اب ماسکو میں ظاہر ہے اور بھی ادیب پڑھائے جاتے ہوں گے, لیکن میری جو پروفیسر پڑھاتی تھیں, ان کا نام میرے ذہن سے میں ہوا اس وقت ماسکو کی. ڈاکٹر لڈ ملا. یس, میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اور وہ ہر دفعہ یہی کہتی ہیں کہ کاش میری عمر, یہ ان کے الفاظ ہیں, کاش میری عمر اجازت دے اور صحت تو میں طارڑ صاحب سے ملوں جا کے دوبارہ پاکستان. اور عبید اللہ علیم کا انہوں نے تذکرہ کیا مجھ سے. اور پاکستان میں کسی زمانے میں پروگرام آتا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا, کسوٹی کر کے, افتخار عارف, ان کا ذکر کیا, قریش پور کا ذکر کیا. تو ڈاکٹر لٹملا نے ایک پورا اردو کا سلسلہ شروع کیا ماسکو کے اندر, جو ماسکو یونیورسٹی میں, کہ جہاں طارڑ صاحب ٹیکسٹ بک کی حیثیت. تو یہ گلوبل فنامنا. گلوبل فنامنا. اچھا یہ بتائیے گا کہ میں بھی طاہر صاحب سے یہ بات کہتا ہوں, اور ظاہر سی بات ہے آپ دوستوں کی نظر میں بھی ہوگا, کہ جو بین الاقوامی دنیا ہے اس تک پہنچنے کا, چاہے سے ہمارا ادب کتنا ہی پرقوت ہو, اس تک رسائی کا ایک ذریعہ ترجمہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کرتلین نے یا عبداللہ حسین نے اپنی تخلیقات کا خود ترجمہ کیا, مگر وہ تجربہ کچھ اتنا خوشگوار یا اثر انگیز نہیں رہا. تو طاہر صاحب کے مداح جو ہیں, آج سے پہلے اردو کے کسی ادیب کو شاید یہ موقع نہ ملا ہو کہ کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں, لاطینی امریکہ میں اس کے پڑھنے والے موجود ہیں اور ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تو کیا آپ لوگ ایسا بھی کوئی پروجیکٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کسی اچھے ٹرانسلیٹر تک رسائی حاصل کی جائے جو بیرون ملک ہی ہو, اور پھر کسی بہترین ناشر سے اس کی اشاعت کر کے اس کی تشہیر کا بھی اہتمام کیا جائے, تاکہ دنیا تک آپ کے اردو کا ایک عظیم ادیب, بڑا ادیب پہنچ سکے؟ یہ خیال ایسا ہے جو ہمارے پاس پچھلے 5 سال سے بن رہا ہے. ہاجرہ ریحان ہے ہماری ایک محترم مصنفہ, تو بہت بڑی مصنفہ ہے, وہ انہوں نے ٹرانسلیشنز بھی کی ہیں کچھ, اور وہ ہم نے طارڑ صاحب کو بھی بھیجی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ طارڑ صاحب کا جو, جیسے مرزا غالب کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. صحیح. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, اگر ہم اس کو فار ایگزامپل ٹرانسلیٹ کریں کہ the whole world is in front of me as a garden, وہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے کا جو پیچھے کا کانٹیکسٹ ہے, وہ ایک اردو پڑھنے والا, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں, اس کو تو پتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن جس شخص کا کانٹیکسٹ نہیں ہے, جس شخص کی سمجھ سے باہر ہیں, وہ تمام دوسرے جو اس سے متعلق خیالات اور رجحانات ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جب بات کرتے ہیں اردو میں, اس وجہ سے شاید ترجمہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ وہ زبان وہی ہے جو مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری میں ہے. مرزا غالب کے دیوان کا ترجمہ نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے کہ میں ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا نیو یارک میں, اور میرے ہاتھ میں کتاب تھی یہ نکلے تیری تلاش میں, اور میں پڑھ رہا تھا. میرے ساتھ والا بڑے غور سے کہتا ہے, آر یو ریسائٹنگ قرآن؟ میں نے اس کو دیکھا, گورا تھا, میں نے کہا تھوڑا بزرگ تھا, میں نے کہا, no, I'm not reciting Quran. Why did he say, well, this looks like Quran? I said, no, this is a travelogue. It's about a gentleman who travels from Pakistan all the way to Europe and then returns back. Oh, that must be intriguing.
which year? تو میں نے کہا I don't know exactly. میں نے بتایا کہ this is like pre-media era. The media was not predominant at that time, and this is the book which was the groundbreaking in the travelogue. تو اس نے کہا how would I, can you translate? تو میں نے اس کو پڑھ کے نکلے تیری تلاش میں کا ایک پیراگراف وہ میں نے 2-3 دفعہ ریڈرز ورلڈ کے اندر بھی پڑھ کے اس سے بتایا کہ وہ شخص جو تھا وہاں پہ مائک میلر اور بدخیں تو وہ کہتے ہیں wow that's a unique concept, I just don't get the gist. You will get the gist unless you go and learn the language as it should be learned. اور مجھے انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ اس شخص نے میرا فون نمبر لیا تقریباً 3 سال بعد ریورٹ بیک کیا. I can now read Urdu. I cannot speak it, but I can read it. And I know what درخت means. صحیح. تو ظاہر ہے وہ درخت ہی کہے گا کہ درخت کو نہیں کہہ سکتا. تو یہ ترجمے کے کچھ مسائل تو ہیں. اچھا خیر اس پہ بھی ہم بات کریں گے. طارق صاحب کا ایک ناول ہے غزال شب جو سوویت یونین کے زوال کے بعد اردو میں لکھے جانے والے شاید پہلا ناول ہے, اگر پہلا نہیں ہے تو ابتدائی ناولس میں سے ہوگا. بے حد اہم تخلیق ہے. اس کا لینن فوسیل کے نام سے ترجمہ ہوا. تو یہ ایک کوشش ہے, میرا یہ خیال ہے, خواہش بھی ہے کہ اس طرح جو انگریزی میں چیزیں ہوں, طارق صاحب ہی کی نہیں, امتداد صاحب, عبداللہ حسین, اسد محمد خان, وہ عالمی دنیا تک پہنچیں اور انہیں دیکھا جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ فرمائیں کہ سفر نامے یا ناول یا کالم, کون سی چیز, کون سی تخلیق طارق صاحب کی آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہے؟ تمام ہر سمت جو انہوں نے اختیار کی, چاہے وہ سفر نامہ ہو, چاہے وہ ناول ہو, چاہے وہ مضامین ہو, وہ تمام سمتیں ہی روشنی رکھتی ہیں اور اپنی طرف کھینچتی ہیں. وہ تمام سمتیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسی وہ ہیں سرنگیں کہ جس کے آخر میں ہمیں ایک روشنی نظر آتی. بہت خوبصورت بات کی. اور کون سا فکشن نگار ہے یا کسی اور کے سفر نامے جو آپ کو پسند ہو؟ ابن صفی. جب بچپن سے لڑکپن اور جوانی کی حدود میں رکھا تو قدم, تو ابن صفی کی عمران سیریز, ابن صفی کے مختلف جو انہوں نے لکھے, ان کے علاوہ اے حمید کو پڑھا, obviously بچپن میں اشتیاق احمد کو پڑھا, اشتیاق احمد صاحب کو, اور بھی انسپیکٹر جمشید سیریز کو بھی ویب سیریز کے طور پر پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے. دلچسپ چیز ہے, اس طرح کی چیزیں سامنے آنی چاہیے. اب عاطف صاحب یہ فرمائیے گا کہ تھوڑا سا میں ادب کے علاوہ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں ان سے بھی استفادہ کروں. یہ کہا جاتا ہے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ ہمارا مائنڈ بھی کنٹرول کر سکتی ہے, اور یہ نیا بگ برادر ہے جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہمارے سیل فونس ہمیں سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. یہ میتھ ہے یا ان میں کسی حد تک حقیقت ہے؟ جارج آرویل 1984. جی, یہ کتاب ہر ایک کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو وہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر فینامنا ڈسکس کیا گیا. تو وہ اس کی کوئی وقتی حدود میں مقید کتاب نہیں ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارا دماغ کنٹرول کر سکتی ہے, یہ تھوڑا سا قبل از قیاس بات ہے. ہمیں ڈائیورٹ کر سکتی ہے کسی سمت, مطلب ڈائیورٹ کر سکتی ہے, ہمیں یہ ایک طرف جھکا سکتی ہے, لیکن تقریباً اس کو 100-150 سال چاہیے ٹیک اوور کرنے میں. ٹھیک ہے, 100-150 سال کیوں چاہیے؟ جب تک ہمارے پاس اس کا بٹن موجود ہے سوئچ آف کرنے کا مشین کے, تب تک یہ زندہ نہیں ہے بنیادی طور پر. ٹھیک ہے. جب تک اسے الیکٹریسٹی یا برقی رابطہ اس کا مسلسل ہے اس مشین کے ساتھ, تب تک یہ کچھ بھی کر سکتا. لیکن جہاں اس کا برقی رابطہ منقطع ہوا, جہاں ہم نے سوئچ آف کی لائٹ, وہاں this dies instantaneous. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی لمیٹیشن ہے. تو سر یہ سیل فون, بی بی سی کی بھی رپورٹ تھی, سیل فون سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں بات کر رہا ہوں, جیسے ہیری پاٹر کی بات کر رہا ہوں, کچھ دیر بعد میرے سیل فون پہ ہیری پاٹر کا ایڈ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی حقیقت ہے یا یہ بھی بس اتفاق ہی ہوتا ہے؟ یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. یہ جو مشین ہے یہ آپ کو ہر وقت سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ایک ایسی بات کروں گا جو آپ امریکہ کے اندر پریڈومیننٹ ہے, کہ جب آپ یہ باتھ روم میں لے کے جاتے ہیں
It is watching you inside out. सही और ये वो तमाम आवाजें भी सुन रही होती है जो आपकी बातों के अलावा होती हैं. सही. यानी तो ये you are already in 1984. We are already in 1984. yes, we are in 1984. the जो जिसे कहना चाहिए कि we do live in that era now. हाँ, we do live in there. और जैसे नासा से आपकी वाबस्तगी है और अभी तस्करा कर रहे थे कि एक एस्ट्रोनॉट एक Asteroid. हाँ सॉरी शाहबिया. हाँ शहाबिया एक था जो आपकी टीम, उसके बारे में आपकी टीम तक उसकी खबर पहुंची और उसके बाद वो दुनिया तक आई, उस पर भी कुछ रोशनी डालिएगा. तो वो हुआ ये कि हमारी एक ऑब्जर्वेटरी है कोलंबस नॉर्थ कैरोलिना में, जिससे मैं मुताल्लिक हूँ एज एन एज रिसर्च साइंटिस्ट. लोग कहते हैं कि ये बहुत सारे पैसे बनाते हैं. नहीं, नासा में जब आप एज ए रिसर्च साइंटिस्ट काम करते हैं तो एक पैसा नहीं करते. अच्छा. वो आप अपनी खुशी से करते हैं, वॉलंटियर का. वो आप सारी स्टडी, क्योंकि बुनियादी तौर पर नासा इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वो आपको पैसे कहाँ से देंगे. वो हमारे उस ऑब्जर्वेटरी के अंदर 3 तरह के कैमरे लगे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, और एक जो बहुत दूर तक तस्वीर खींच सकता है, जो शायद हमारे जो गैलेक्सी है उसके एंड पे भी उसकी कुछ तस्वीर हैं हमारे पास. और चूंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. अगर हमारे पास ये जमीन है और जमीन जो है वो ऐसे घूम रही है, और अगर वो लेबोरेटरी यहाँ है तो आज वो तस्वीर यहाँ खींचेगी, फिर वो आपकी खींचेगी, फिर वो खींचेगी. तो वो क्योंकि जो हमारी वो जो कैमरे हैं वो जमीन के हिसाब से सकूत का शिकार हैं, लेकिन जमीन घूम रही है. सही. तो हर लम्हा जो एक तस्वीर खींच रही है उसमें जाविया बदल रहा है उस कैमरे का. तो जब हम वापस रोटेशन करते हुए आएंगे तो अगर एक चीज यहाँ थी तो और वो यहाँ आ चुकी है, तो वो आपका जमीन से तिकोन बनेगा. तो वो आपको पता लगेगा कि कल रात ये यहाँ था जर्रा और आज ये यहाँ है. हम अपने मदार में ऐसे घूम रहे हैं और हम साथ में ऐसे भी घूम रहे हैं. तो ये जो तिकोन है ये हमें बताएगी कि ये कितना फासला इसने तय किया है, और वो जितना ज्यादा दूर होगा इसका मतलब है वो उतना लाइट ईयर्स में फिर वो हमें करना पड़ेगा. तो हमने मशीन लर्निंग मॉडल्स लिखे हुए हैं जो वो जो डेटा तस्वीर आती है तो मॉर्फ होके हमारे कंप्यूटर के अंदर जाके तो उस पर हम प्रोसेस करते हैं कि इसके डिस्टेंसेस क्या थे, उससे पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, और कहाँ पे ये हमें पहली दफा नजर आया. सही. तो इस वक्त कहाँ है, उसका अपडेट क्या है? वो एक्चुअल कई करोड़ मील के फासले से गुजर चुका है. वो एक जीप जो होती है ना, जीप हमारे पाकिस्तान आर्मी की जीप होती है, उसके साइज का था वो. सही. अगर वो खुदा ना खास्ता हमारी तरफ आता भी तब भी वो इतना छोटा सा कोई जर्रा पहुंचना था, बस जल के खाक हो जाना था उसने हमारे इवेंट होराइजन में. और हमारी इस तरह की कई फिल्म्स के, हॉलीवुड की फिल्म्स के इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त मौज़ूआत रहे हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनी है. सर ये भी बताइएगा कि आप अमेरिका में हैं तो कोरोना के बारे में, पाकिस्तान में तो खान साहब ने और हमारी हुकूमतों को ये दावा है कि उन्होंने कोरोना पे काबू पा लिया, और खैर हमारे यहाँ हलाकतें भी उस तरह नहीं हुई. बट ये बात अब भी लोग करते हैं, चूँकि हमारे यहाँ ये फैला नहीं, कि जनाब ये तो साजिश था, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. तो सर आप अमेरिका में मौजूद हैं, ये सिर्फ साजिश है या हकीकत है? 3 मिसालें हैं. पहली मिसाल है स्विट्जरलैंड की. उन्होंने किसी किस्म की कोई मार्क्स नहीं पहना. सही. कोई भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं. उनकी जिंदगी आज भी बिल्कुल वही है जो जनवरी या फरवरी में थी. उन्होंने बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं. सही. स्विट्जरलैंड के अलावा जितने ममालिक हैं वो सब वहां जाके मास्क पहन के इंटरव्यू कर रहे थे. बाकी सारी दुनिया जो है वो आम जिंदगी गुजार रही है. इसी तरह रशियन जो स्टेट्स हैं उसमें एक स्टेट ऐसे उसका नाम रिजेंस होता है, वहां भी उन्होंने कोई वो एहतियात नहीं की इस तरह की जिस तरह की जाए. पाकिस्तान में भी बुनियादी तौर पे लोगों ने एहतियात नहीं की सिवाय 6% लोग. शहरी इलाकों में की गई थोड़ी बहुत बस. हाँ, वो 6% जो 6-7%. जैसे आप हैं, आप एहतियात करेंगे, जाहिर है हम में से आप में और हम जो हैं हम
یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے اور ہم اس سے محفوظ رہیں، کیونکہ کرونا واقعی اگر کوئی پری کنڈیشن ہے تو یہ لیتھل ہے۔ امریکہ میں دو طبقات ہیں، ایک طبقہ ہے جو سائنس پہ چلتا ہے، ایک طبقہ ہے جو بالکل پاکستان یا سوئٹزرلینڈ والے اسے ہرڈ امیونٹی کے اوپر بلیو کرتا ہے۔ ہماری ایک اسٹیٹ ہے ساؤتھ ڈکوٹا، انہوں نے کوئی احتیاط نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 6 فٹ کے فاصلے سے بات کر لو، اسٹور کے اندر جاؤ ماسک پہن لو، کیونکہ اسٹور ظاہر ہے اسٹور میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کلوز پراکسیمٹی میں ہوتے ہیں، اور آپ نے جب پیسے دینے ہیں تو، کیونکہ یہ باہر حال حقیقت ہے کہ یہ ایئر بورن ہے، اگر دو اشخاص نے ماسک پہنے ہوئے ہیں یہ بالکل لیتھل نہیں۔ اگر احتیاط کی جائے تو یہ لیتھل نہیں ہے، لیکن یہ مرض حقیقی ہے۔ سر بس کچھ آخری سوالات کروں گا۔ ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جناب اردو کی معیشت کمزور ہے، اردو ادب گرو نہیں کر رہا، آپ سمجھتے ہیں اردو ادب کا مستقبل ہے یا واقعی یہ مسائل کا شکار ہے؟ پاکستان سے زیادہ اردو ادب ترقی کر رہا ہے ہندوستان میں۔ اگر آپ ریختہ دیکھ لیں، جی اتنا بڑا ادارہ بن چکا ہے، اور ہندوستان سے کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ بھی ریختہ میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، اور اب میں ایک بالکل انجان قسم کا شخص ہوں دنیا کے لیے، سوائے کمپیوٹر سائنس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو اس میں ٹھیک ہے مجھے لوگ جانتے ہوں گے امریکہ اور کینیڈا اور یورپ میں، لیکن اردو کے حساب سے میری کوئی اوقات نہیں ہے اگر میں سچ بولوں اور سچ کا سامنا کروں۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ ریڈرز ورلڈ پہ اور بزم ادب ایک ہمارا ایک اور انیشیٹو ہے فیس بک، اس پہ کچھ ریکارڈڈ چیزیں میری سن لی۔ ہندوستان کے ایک ونیت پنچھی ہیں، اس میں دہرادون میں ہوتے ہیں، بامبے سے گئے ہیں، ایک محشر آفریدی ہیں، اور ہندوستان میں پاکستان سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہوتا، مطلب میں اسے اچھا بھی سمجھتا ہوں اور اس سے تھوڑی سی مجھے شرمساری بھی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر پڑھنے کی ٹرینڈ پاکستان میں آلموسٹ نن ٹو زیرو ہے، بہت تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں کتابیں شائع ہوتی ہیں 500 کی تعداد میں، اور ان میں سے اکثر بھی اعزازی کاپیوں کے طور پہ جاتی ہیں، اور فروخت کا معاملہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ حالانکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب اگر انتظار صاحب کی، تاڑ صاحب کی کتابیں پہنچ رہی ہیں تو ریڈر موجود ہے، مگر ریڈر اور جو ادیب ہے اور پڑھنے والا ہے اس کے درمیان ایک لنک جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ریڈرز ورڈ، اس طرح کی کاوشیں، کوششیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہیں، وہی وہ لنک ہیں جس کے ذریعے ہم دوبارہ سے کتاب، ادیب اور قاری کو جوڑ سکتے ہیں۔ محمد عاطف فرید صاحب ریڈرز ورڈ کے ذریعے انہوں نے ایک شاندار کوشش کی جس کی کم از کم اردو میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ یقینی طور پر ریختہ ایک بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے، مگر اس سطح پہ ان دوستوں نے جو کام کیا تکیہ تاڑ کی صورت، ریڈرز ورڈ کی صورت، قابل تعریف ہے، اور یہ سب اس کا سبب ہے تاڑ صاحب۔ میں نے ایک سیشن میں بھی کہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم سب تارڑ کے پرندے ہیں، پنچھی ہیں جو اپنے ٹلہ جوگیاں کی سمجھ جا رہے ہیں۔ عاطف بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور آپ سے ہم نے آپ کے موضوع پہ بھی بات کی۔ زندگی رہی تو دوبارہ آپ کو میں زحمت دوں گا، آپ کے علم سے استفادہ کروں گا، اور تاڑ صاحب کی کچھ بات کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اس موقع کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور سب کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے، چاہے وہ قرآن ہو جائے اور کوئی کتاب۔ تو دوستو یہ تھے محمد عاطف فرید صاحب، مصنوعی ذہانت ان کا موضوع، سائنٹسٹ ہیں، ناسا سے وابستہ ہیں، پروفیسر ہیں، مگر آج ہم نے تاڑ صاحب سے متعلق ان سے گفتگو کی، اور بہت ہی حیران کن کام ہے۔ میں اس پیج کا، فیس بک پیج کا لنک بھی شیئر کروں گا، اور تاڑ صاحب کے کچھ انٹرویوز بھی کرنے کا مجھے موقع ملا، میری خوش نصیبی۔ وہ انٹرویوز بھی میں کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کر دوں گا تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ دوستو یہ تھا آج کا پروگرام، میں آپ کے فیڈ بیک کا کروں گا انتظار۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔